یہ دیکھ رہے ہو تم، انشاءاللہ تعالی ابھی تمہیں سمجھ آئے گی اور تم یہ دیکھو گے کہ تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا نکلنے کا انشاءاللہ. یہ جس طرح یہ قوم چارج ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسی شکست فاش ہوگی تمہیں کہ دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے تم نہیں دیکھ سکو گے. میں مفتی عاشق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشاد. دو نیم ان کی ٹھوکر سے میری پاک فوج کے جوانوں کے لیے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی. یہاں سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام کارکنان کا اور تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ رات سے ہر چینل نے پورے پاکستان کی قوم کو بیدار کر دیا ہے. آج یقین جانیے کسی گلی میں چلے جائے، کسی سکول کے آگے چلے جائے، کسی کالج کے آگے چلے جائے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتی ہے. بچے نعرہ لگا رہے ہیں کہ جاگ رہا ہے پاکستان، جاگ اٹھا ہے پاکستان. میں جہاں تک مودی کا اور ہندوستان کی تاریخ کا ورثہ یاد رہا ہوں تو 48 میں کشمیر میں بھی اس نے رات کی تاریکی میں فوجیں اتاری. 6 ستمبر کو بھی اس نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا. 71 میں بھی رات کے اندھیرے میں اس نے بنگال کے اندر فوجیں اتاری. اور پھر یاد ہوگا آپ کو کہ 27 فروری 2019 کو بھی رات کے اندھیرے میں انڈین ایئر فورس کا لڑکا ابھی نندن لے کر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا. 2 طیارے اس کے تباہ و برباد کر کے ہم نے اس کی سرحدوں کے اندر پھینکے اور ابھی نندن کو ہم نے اپنے ملک کے اندر سلامتی کے ساتھ اتارا تاکہ پاک فوج کے جوانوں کا صدقہ اتار کر ہم مودی کی طرف پھینکے. اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی نندن کوئی عام پائلٹ نہیں تھا، وہ اسکواڈرن لیڈر نہیں تھا، وہ انڈین ایئر فورس کا بیٹا تھا. اور اس وقت بھی انڈیا نے عالمی قوتوں کے پاؤں پکڑ کر کہا تھا کہ میری فوج کے اندر بجلی پھیل رہی ہے، فوج کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، ابھی نندن خدا کا واسطہ ہمیں دے دے. اور اب بھی رات کے اندھیرے میں تم نے حملہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 22 اپریل کو جو فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ اس نے کیا ہے وہ پاکستان کی سرحد سے 400 کلومیٹر دور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیاحتی علاقہ ہے، وہاں ہر وقت دنیا بھر کے سیاحی آئے ہوتے ہیں. وہاں سیکورٹی کا انتظام نہ ہونا اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ پری پلاننگ ہوا ہے. وہاں سے صرف آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھانہ موجود ہے اور 1:50 پر یہ آپریشن شروع ہوتا ہے اور 2:20 تک 3 بندے آدھا گھنٹہ وہاں سیاحین کا قتل عام کرتے ہیں. اور 7 لاکھ فوج جو کشمیر کے اندر موجود ہے وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتی ہے، اس لیے کہ وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ مودی کے کارندے تھے. وہ پاکستان کو اس جال میں پھنسانے کے لیے ایک عالمی ڈرامہ رچا رہا تھا اور اس نے اس وقت کا انتخاب کیا. خود ان بزدلوں کی طرح ہندوستان سے سعودی عرب بھاگ گیا اور امریکن نائب جو صدر ہے وہ اس وقت وہاں پہلگام کے اندر موجود تھا. اس موقع پر صاحبان میڈیا، آپ صاحبان دانشور ہیں، اس وقت کا انتخاب کیا گیا جب پوری دنیا کا میڈیا امریکی نائب صدر کی کوریج کے لیے انڈیا کے اندر موجود تھا. یہ ایک پری پلاننگ تھی جس کو میں کہوں گا کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. مودی تو مکر کی چالیں چل رہا تھا، عرش والا خدا پاکستان کے حق میں تدبیریں کر رہا تھا اور یہ تدبیریں غالب آئی. اور آج رات کے اندھیرے میں تو نے حملہ کیا ہے، اس حملے میں بھی تو نے وہ اپنا وہ تعارف جس ساری دنیا تجھے گجرات کا کسائی کہتی ہے اور تیرے منہ کو انسانی خون لگا ہوا ہے جیسا کہ کتے کے منہ کو ہڈی لگی ہوتی ہے، مودی کے منہ کو انسانی خون لگا ہوا ہے. اور پھر ہمارے شیر دل جوانوں نے جب جوابی حملہ کیا ہے تو تیرے فوجی چوکیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں. ہم نے بریگیڈ تباہ کیا ہے، ہم نے تیرے 5 طیارے تباہ کیے ہیں. اور یاد رکھنا کہ جب بھی تم نے دوبارہ حرکت کی تو جواب اس سے بھی زیادہ سخت آئے گا. میں ایک نعرہ لگاتا ہوں جو آج اس پریس کانفرنس کی صورت میں آپ اپنے سامنے پاکستان کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. آج ہندو بھی
आज सिख भी, आज मसीही भी, आज मुसलमान भी, आज शिया भी, आज देवबंदी भी, आज बरेलवी भी, आज अहले हदीस भी, अलामा नासिर मदनी साहब हो या प्रोफेसर सोहेल रजा साहब हो, आज एक कौम की सूरत में हम इकट्ठे हैं। आपने जवाब देना है पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू सिख मसीही मुसलमान, पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू सिख मसीही मुसलमान, पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू सिख मसीही मुसलमान, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, सिपा सालार जनरल आसिफ मुनीर जिंदाबाद, सिपा सालार जनरल आसिफ मुनीर जिंदाबाद। शुक्रिया, बड़े जोश व खताबत। मैं इलामा नासिर मदनी साहब से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो अपनी बात इंतहाई मुख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी ना फोन करें, अभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन पाकिस्तान के तयूर मुसलमान भाइयों, आज मुझे फख्र से कहना पड़ रहा है कि हमने जो अपनी जिंदगी का बजट अपनी पाक फौज पे खर्च किया, उन्होंने कल 1 घंटे में बता दिया कि आपके पैसे हमने जाया नहीं किए, हमने हिंदू मोदी के दाम खट्टे करके दिखा दिए हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदाए अफवाज और पाकिस्तान। मोदी के लिए पैगाम है, खोतिया पहाड़ निकलिया चूहा, मच वेच के घोड़ी लई, दुध पीनों गई लिंद सुटनी पई, उन्हें रफील खरीदे सी कि मैं पाकिस्तान वास्ते खरीदे ने, अगलिया ने 1 घंटे जी तेरा प्रोग्राम वार्ता रफीला का सारे क्लैपिंग करे पाक फौज के लिए। और मैं सारे अपने चंद मक्खन मलाइयों को कहता हूँ, अगर आप इसी तरह मोदी की दहशतगर्दी और मोदी को जवाब देना चाहते हैं, मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई पाक फौज नाल कंधा मिला के खड़ा होके दिखाई और मोदी नूं दस देने आ पहल तू कीती है और हुण साडा जवाब इंतजार कर। अभी तो इंशाल्लाह ये रात ट्रेलर था, 90 मिनट की फिल्म तो अभी बाकी है, और जो फिल्में तू बनाता है वो पूरी कौम ने देखी है, वो एक ड्रामा होती है, मगर जो हमने रात छोटा सा सीन दिखाया है, तुमने सफेद झंडे लहराकर पाकिस्तानी कौम से कहा है कि मेरा चंद मेरी मन ते बस हमला बंद कर, मगर आपने मस्जिदों पे नहत्ती सोई अवाम पे हमला करके दुनिया को पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान की फौज के यहाँ ना कि रात छुपकर हमला करने की ताकत रखते हैं, रोशनी में सूरज की रोशनी में हमला नहीं कर सकते, मगर यहाँ मैं अपने पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के जनाब गद्दार पाकिस्तान के साथ वफा ना करने वाले, उनके साथ मिलके बलोचिस्तान के पीछे और बल्तिस्तान में जो हमले करा रहे, इनको पैगाम है, तुम कहते थे कि पाकिस्तानी फौज सोई हुई है, कल तुम्हारे बाप दादे ने देख लिया, पाकिस्तान जागता है, पाकिस्तान जागता था, पाकिस्तान जागता है, किसी की जुर्रत है तो पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख की तरफ से देख के दिखाए। नासिर मदनी का पैगाम है, चाहते नबी पंजाब के सिखा नू मौका दे अपने गुरु नाल वफा करन दा, मोदी नू नबी दस दिओ जिन्हें पाकिस्तान वाल ते ननकाना साहब वाल मुंह कीता, असी छोटे ला देंगे, मोछे पा देंगे, सिर मुंड देंगे, और मेरे चंद पाकिस्तान एक मिनट इंज आवाज चुको जिवें साडे पैलेट ने उन्होंने रफील चुके आ चुका। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाक फौज से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने नारा लगाना, आपने जवाब देना पाकिस्तान, मैंने कहना सदा सलामत, तुमने कहना पाकिस्तान सदा सलामत, पाकिस्तान क़यामत पाकिस्तान। मोदी सुन ले, तेरे आर्मी चीफ का नाम तो पता नहीं क्या होगा, मगर जिसको हमने आर्मी चीफ चुना है उसका नाम का माना ही निगहबान है। आसिम नाजी नाम का माना निगहबान है। पाकिस्तानियों तुम्हें मुबारक हो जो अल्लाह ने हमें आर्मी चीफ दिया है, वो सरहदों का भी निगहबान है, पाकिस्तान के मफाद का भी निगहबान है। इंशाल्लाह मैं आखिर पे पैगाम देता हूँ कि मोदी ये तेरी भूल थी कि पाकिस्तानी चुप रहेंगे,
ہم ساری رات سوئے نہیں ہیں. میں نے صبح فجر تک لائیو اپنے جوانوں کو اور عوام کو تیار کیا ہے. اور ورکر پارٹی کو بھی پیغام ہے, پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو تم کہتے تھے یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. ساڈا ایک تیارہ گیا ہے, 5 تیارے دے کے آئے. جے تہاڈی پھپھی دا بھی کوئی تیارہ ہے تے دسو اسی اونوں بھی دے دیں. مہربانی 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 علامہ صاحب, مہربانی آپ کی. میں ذرا پہلے میجر ریٹائرڈ سہیل خورشید صاحب, انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے